پری کا تحفہ۔ وہ ایک سنہری شام تھی جب شہزادی عنایا، شہزادی سونیا اور ان کی پکی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھیں۔ شہزادی عنایا اور سونیا دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی ان کی دوستی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی شمائلہ سے تھی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی تھیں اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ اس شام وہ سب باغیچے میں بیٹھی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر گرا۔ ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے۔ انہوں نے پرندے کی مرہم پٹی کی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب بہت خوش تھیں۔ انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے باری باری ہاتھ پھیرا تو وہ اچانک سے ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہوئیں، مگر پری نے انہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی جس کے بدلے وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنی چھری گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہو گئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے 3 خوبصورت سی چمکتی دمکتی ہیرے کی انگوٹھیاں نکلیں جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دی اور کہا کہ جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کر بند کر لیں تو وہ فوراً وہاں مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ وہ تینوں یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئیں، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تو انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور محل میں چلی گئیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں پکی سہیلیاں 21 سال کی ہو گئیں تو ان کے والدین کو ان کی فکر ستانے لگی۔ فکر کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کے ملک کا رواج کچھ یوں تھا کہ اگر کسی بھی لڑکی کی 21 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوئی تو 1 سال تک ملک کے پرانے جنگل میں، جہاں ہر طرح کا جانور اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے تھے، چھوڑ دیا جاتا۔ وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزادی سونیا اور عنایا کو ان کی سہیلی شمائلہ کے ساتھ جنگل تک لے گئے۔ وہ تینوں 3 الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی راستہ ڈھونڈیں تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکیں۔ آخر تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شہزادی عنایا کو شدت سے پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو جب چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑی تو ایک زوردار جھونکا ہوا اور پری وہاں آ گئی اور اس نے شہزادی عنایا سے پوچھا کیا کام ہے، تو عنایا نے اسے سب کچھ بتایا۔ پھر پری نے مسکرا کر عنایا کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر رکی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا۔ پھر اچانک شمائلہ اور سونیا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا
کہ شہزادی عنایا کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ لوگ جنگل کے بجائے اپنے محل کے کمرے میں تھیں۔ ان دونوں نے حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو، اور ان دونوں سونیا اور شمیلہ کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ ڈر جائیں گی، کیونکہ سونیا اور شمیلہ جادو اور پریوں سے ڈرتی تھیں۔ پھر پری مزے مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت سونیا اور شمیلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر عنایا نے پری سے کہہ کر ملک کے اس رواج کو ختم کروا دیا اور پھر سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، آج کی یہ پیاری سی پری کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔